بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حیدر علی آتش کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حیدر علی آتش کا تعارف دیکھتے ہیں۔ حیدر علی آتش کا اصل نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ 1764 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ کی شاعری میں خوبصورت تشبیہات اور استعارہ کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی شاعری میں امید کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی شاعری میں نہایت لطیف اور نازک جذبات کو بھی بیان کیا۔ آپ نے 2 دیوان مرتب کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں شاعر ہمیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر شاعر کا کچھ یوں ہے کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے جاتی ہے، بہار راہ میں ہے۔ اب اس شعر کا حل لغت کچھ یوں بنے گا، ہوائے دور یعنی ہوا گردش میں ہے، ہوا چل رہی ہے، میں خوشگوار یعنی لذت بھری شراب، خوش ذائقہ شراب، خزاں موسم خزاں، بہار یعنی پھولوں کے کھلنے کا موسم۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، خزاں چمن سے جا رہی ہے اور بہار کی آمد ہے، جیسے ہی بہار آئے گی ہم اچھے ذائقے والی شراب کا دور چلائیں گے۔ اب اس شعر میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے کہ بہار آئے گی تو پھول کھلیں گے 4 سو، تم خزاں کے جانے کا یقین تو رکھو۔ دوسرا شعر ہے، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے۔ اب اس میں تیسرا شعر جو آئے گا معاون کے طور پر وہ کچھ یوں ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، موج ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے۔ اب اس شعر کی اگر تشریح کی بات کی جائے تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں بنے گی، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ خوشگوار ہوائیں چل پڑی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ موسم بدلنے والا ہے۔ موسم کی تلخی اب خوشگواری کی وجہ سے ہمیں ہر طرف سے محسوس ہو رہی ہیں۔ اچھے دن آ جائیں گے، ناکامیوں کا زمانہ چلا جائے گا اور کامیابیاں منتظر ہوں گی۔ شراب کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف سے ماحول میں سما باندھ دیا گیا ہے۔ ہر کسی کو امید ہو چلی ہے کہ اب تھوڑی دیر میں جام ان تک پہنچنے والا ہے، انتظار کا لمحہ ختم ہونے والا ہے اور ہر کسی کو امید کے مطابق مقصود حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح شاعر اس شعر کے دوسرے مصرع میں کچھ یوں کہتا ہے کہ خزاں چمن سے رخصت ہو رہی ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے بہار راستے میں آ رہی ہے۔ کائنات کا فطری اصول یہی ہے کہ گرمی جا رہی ہوتی ہے تو سردی آ رہی ہے، اسی طرح بہار جا رہی ہے تو خزاں کی آمد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس غزل میں جو شاعر نے دوسرے شعر میں کیا بات کہتے ہیں کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم عام طور پر معدوم ہونے کی حالت کو، فنا ہونے کی حالت کو کہتے ہیں۔ کوچ کر جانا یعنی چلے جانا، مٹ جانا۔ فکر سوچ کو کہتے ہیں، ہستی میں یعنی انسان میں، دیار ملک یا وطن کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، کائنات میں آنے والے ہر انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس سفر میں کوئی شہر کوئی ملک نہیں آتا، انسان سیدھا گھر سے قبر میں جاتا ہے۔ اب دوسرے شعر میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نوری ہے نہ ناری۔ اب اگر اس شعر کی تشریح کی بات کی جائے تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں بنے گی، شاعر فطرت کا اصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی ذی روح شعور پیدا ہوتا ہے اسے یہ بات خوب معلوم ہو جاتی ہے کہ زندگی اسے ملی ہے اور اس کا خاتمہ موت کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے شاعر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں دیے گئے دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں
ज़िंदगी में मौत को भी याद रखना चाहिए। हमें काम करने से पहले और उसके अंजाम पर गौर करना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका अंजाम कैसा होगा। क्या मेरे इस काम से मखलूक खुदा का भला होगा या मेरे इस काम से दुनिया तंग हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि पहले शेर में मैंने बताया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसी तरह मौत का सफ़र दुनिया के तमाम सफ़रों में से जुदा है। दुनिया के किसी भी सफ़र में हम मुख्तलिफ मकामात से गुजर कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच ही जाते हैं। तवील सफ़र के दौरान शहरों से गुजरते, मुल्कों से गुजरते चले जाते हैं, लेकिन मौत का सफ़र घर की दहलीज से शुरू होता है और नमाज जनाजा अदा करने की गरज से थोड़ा सा पड़ाव करने और कब्र की खुदाई में जाकर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मीर तकी मीर ने उसी लम्हे को अपने शेर की सूरत में बयान किया है। अब हम इस गज़ल के तीसरे शेर की बात करते हैं। तीसरे शेर में शायर कहता है, ना बदरका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। बदरका आमतौर पर रहनुमा को कहते हैं, रहबर को कहते हैं, रफ़ीक दोस्त को कहते हैं, साथी को कहते हैं। फ़कत यानी सिर्फ, अनायात यानी मेहरबानियाँ, परवरदिगार यानी अल्लाह ताला। अब तीसरे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, मौत के वक़्त हमारे साथ ना कोई दोस्त होगा और ना कोई रहनुमा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी होगी जो हमारे काम आ सकेगी। अब तीसरे शेर में मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल है। हमने जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। लाई है याद आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। पर्दा मेरी ख़ताओं पे डाला है प्यार का, मुझ पे बड़ा करम है मेरे पर्दादार का। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। अब चौथे शेर में शायर कहता है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ार है शजर सायादार राह में है। सफ़र है शर्त यानी सफ़र ज़रूरी है, मुसाफिर नवाज यानी मुसाफिर की तरह खिदमत करने वाले, बतेरे पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। हज़ार यानी हज़ारों की शक्ल में, सायादार शजर यानी साया किए हुए दरख्त। अब चौथे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, दुनिया में कामयाबी के हसूल के लिए सफ़र पहली शर्त है। इस सफ़र के दौरान में हमें खिदमत करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे और हज़ारों लोग शजर सायादार किए हुए हमारे मुंतज़िर होंगे। अब चौथे शेर में जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आखिर उनको बढ़ाई। चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। मैं अकेला ही चला था जानब मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए कारवां बनता गया। अगर हम चौथे शेर की तशरीह के हवाले से बात करें तो इस शेर में शायर कहता है, शायर हमें ज़िंदगी में कामयाबी का सुनहरी असूल बता रहे हैं कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है। जो कामयाब होना चाहता है उसे हरकत ज़रूर करना होगी। हरकत में रहने से हमें कामयाबी हासिल होती है, वरना तो खड़े खड़े पानी में भी बदबू पैदा हो जाती है। शायर हमें बताते हैं कि जब आप सफ़र का इरादा कर लेंगे तो आपकी रहनुमाई करने वाले बहुत से लोग सामने आ जाएंगे। मुसाफिरों की खिदमत करने वाले, मुसाफिरों को सहूलत देने वाले हर दौर में मौजूद रहे हैं। मुसाफिरों की खिदमत हर दौर में इबादत तस्वर की जाती रही है, इसलिए हमें सफ़र की मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहना चाहिए। कामयाबी के हसूल की कोशिश शर्त अव्वल किरदार अदा करती है। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब कहता है कि कोशिश में है शर्त इब्तदा इंसान से, फिर चाहे मदद मांगनी हो खुदा से। अब दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि सफ़र के दौरान में आपको हज़ारों सायादार दरख्त मिल जाएंगे, तो आपको साया फराहम करने के लिए हमा वक्त तैयार खड़े रहना चाहिए। सिर्फ हमारे अंदर सफ़र का हौसला होना चाहिए।
اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے 5ویں شعر کی۔ اب 5ویں شعر میں شاعر کہتا ہے، مقام تک ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ مقام تک یعنی منزل تک، ہم یعنی ہم میں سے کوئی چلنے والا، ہزار یعنی کئی لوگ۔ اب 5ویں شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی جائیں گے، اگرچہ ہزاروں دشمن راستے میں ہیں، مگر خدا تو ہمارا دوست ہے۔ اب اس میں جو پہلا شعر معاون کے طور پر آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی۔ اس غزل جو معاون کے طور پر تیسرا شعر گا اس کی، چھو ہی لیتے ہیں منزل کو آخر قدم، کٹ ہی جاتا ہے یارو سبھی کا سفر۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے آخری شعر کی، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد رہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ تھکے جو پاؤں یعنی اگر پاؤں تھک جائیں، سر کے بل یعنی سر نیچے کر کے، نہ ٹھہر یعنی نہ رک، گل مراد یعنی کامیابی کا پھول، منزل کامیابی، خار یعنی کانٹے، راہ میں ہے یعنی راستے میں ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم کی بات کرتے ہیں۔ اے آتش، اگر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو ہمیں سر کے بال چلنا چاہیے، کیونکہ کامیابی کا پھول تو منزل تک پہنچ کر ہی ملے گا۔ اب اس غزل میں جو قرآنی آیات آئیں گی وہ درج ذیل ہیں، اور جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے اور وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ مجھے امید ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو حیدر علی آتش کی پہلی غزل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔